أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی G5 فیملی قرآن کلاس کی آخری کلاس ہے 2023 کی. انشاءاللہ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں حسب معمول ایک خوبصورت چھوٹی سی دعا سے. رفیع احمد شاہ سے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. آمین. جزاکم اللہ. اب ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. معید حامد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور باہم اس کو سیکھتی اور سکھاتی ہے تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کو اپنے حلقے میں لے لیتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ معید حامد صاحب. اب ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قرآن کریم کے حوالے سے برکت کے لیے میں پڑھتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو. ملفوظات جلد 9. اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ تعلیم القرآن جو G5 قرآن فیملی قرآن کلاس ہے، اس میں ہمارا بہت سارے قواعد تجوید کے ہم نے سیکھے، اور ہر ایک نئے قاعدے کے سیکھنے کے ساتھ ہمارا یہ اصول رہا کہ ہم نے اس کی دہرائی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے مختلف انداز میں. تو آج میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک چھوٹا سا کوئز رکھیں، اور یہ کوئز انڈیویجول نہیں ہے، آپ پول کے ذریعے اس میں حصہ لیں گے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کون اس کا آنسر دے رہا ہے، اس لیے آپ بغیر گھبرائے اس پول میں ضرور حصہ لیں. انشاءاللہ تعالی سلائیڈز پہ آپ کے کوسچن آئے گا، پھر پول پہ بھی آپ آئے گا، تو آپ میں جو کوسچن آپ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ آپشنل ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں، آپ نے 4 آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، آپ نے ایک آپشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا ٹھیک کا جواب ہے، آپ صرف اس کو کلک کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے اس کے لیے چلیں گے. تو یہ پہلا سوال آپ کے لیے ہے، اور یہ سوال کوئز اس لیے بھی رکھا گیا کہ جو قواعد ہم نے سیکھے ہیں ہم ایک آسان طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے ان کی دہرائی کر لیں. تو سب سے پہلا میں اب کوسچن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں.
کہ عربی حروف میں جو 29 عربی حروف ہیں کل، ان میں سے کتنے حروف ایسے ہیں جو مخفم ادا ہو سکتے ہیں؟ مخفم یعنی بھاری آواز میں ادا ہو سکتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں اس کا جواب ہے کہ 3 حروف ایسے ہیں جو بھاری آواز میں ادا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ اگر جواب یہ ہے کہ 5 حروف، وہ آپشن نمبر 2 ہے. آپشن نمبر 3 آپ کے پاس 7 حروف ہیں. آپشن نمبر 4 10 حروف ہیں. تو یہ پول آپ کے سامنے ہے. آپ کے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوشچن کا آنسر آپ کی نظر میں درست ہے، آپ اس کا جواب لکھیں، ٹک کر دیں، تو پھر ہم اگلی کوشچن کی طرف چلتے ہیں. تو پول میں نے لانچ کیا ہے. محیط صاحب آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے؟ جی میری اسکرین پہ آ رہا ہے. جی آ رہا ہے. چلیں پھر جو آنسر اس کا کر دیں پلیز، تو ہم پھر انشاءاللہ اگلے کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ہاں، اس سے آپ یہ ایسے ہے کہ آپ نے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کون کس کا جواب دے رہا ہے، انونیمس ہے، تو اس لیے آپ پلیز اس میں گھبرائے نہیں. یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، صرف ہم دہرائی کرنا چاہتے ہیں. ان کے مائک کھلے مولانا صاحب؟ سب کیا مائک کھلے ہیں؟ نہیں، مائک نہیں کھولنے ہیں. اچھا ہاں نہیں کلک تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. صرف انہوں نے کلک کرنا ہے. آپ کر دیں. آپ سارے جو بھی سن رہے ہیں کر سکتے ہیں. محیط اچھا میں دیکھتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے کلک کرنا ہے، کلک ہو نہیں رہا. نہیں کلک نہیں ہو رہا. اچھا یہ کیا اسٹاپ شیئرنگ، یہ تو ہاں یہ کلک نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. اچھا اس لیے لوگ کر رہے ہوں گے لیکن ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. یہ میں تو میں کوئی بھی نہیں کر رہا، زیرو آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کلک کیا تھا، ہو گیا تھا. اب آپ نے کیا ہے دوبارہ، تو اس لیے وہ دوبارہ نہیں ہوا. میں نے تو کلک کر دیا تھا. نہیں زیرو ہی آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا ادھر. نہیں پہلے آیا تھا لیکن. السلام علیکم جی. میری اسکرین سے وہ کوئز کا جو آپ نے بھیجا لنک وہ ڈس اپیئر ہو گیا، مینس کہ وہ جو پول آپ نے کھولا ہے وہ مطلب ہاں جی اب اپیئر ہوا. جی آپ کر سکتے ہیں. آپ جی میں کوشش کرتی ہوں اگر وہ کلک ہوتا ہے. نہیں ہو رہا میں جیسے تو نہیں ہو رہا. لیکن یہ پہلے ہو رہا تھا اور پہلے گول دائرہ ساتھ آیا ہوا تھا، اب گول دائرہ نہیں آ رہا ساتھ. اچھا چلے کوئی بات نہیں، ہم اس کو لائیو ویسے لے لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ باقی سارے سنیں، مجھے بتائیں کوئی جو کانفیڈنٹ ہے کہ میں اس کا جواب دے سکتی ہوں وہ بتائیں. چلو ہم اس طرح کر لیتے ہیں. مائک آپ کھول لیں، جس نے جواب دینا ہاتھ کھڑا کرے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں. 5225 آپ پلیز بتائیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپشن نمبر 2 5 حروف. اچھا کوئی اور؟ 529 سے یہ جواب درست نہیں ہے. 7 حروف ہیں. 7 حروف ہیں. 7 بھی دیکھتے ہیں آنسر کیا ہے. ایک منٹ. 10 حروف ایسے ہیں، 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور 3 حروف ایسے ہیں جو کنڈیشنلی مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں اور مشروط طور پر بھاری آواز ادا ہونے والے کون سے. تو ٹوٹل پھر 10 حروف ایسے ہیں جو کسی نہ کسی شرط کے بھاری آواز میں ادا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوشچن نمبر. چلیں اب مائک بند ہی رکھیں پلیز. ہے کوشچن نمبر 2 یہ ہے کہ درج ذیل حروف میں سے ہم کون سا حرف ہم مخرج حروف سے مطابقت نہیں رکھتا. یہ 4 مختلف حروف بتائے گئے ہیں، ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو ان کا مخرج ایک ہی ہے، ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور ایک حرف ایسا ہے جو نہیں وہاں سے ادا ہوتا. تو آپ یہ بتائیں کہ کون سا آپشن ہے جو حرف ان کا مخرج ایک نہیں ہے. لیکن مان لو صاحب اس وقت جو آپ نے پول کا ڈالا ہوا اس کے نیچے حرف چھپے وہ نظر نہیں آ رہے کسی کو حروف جو؟ نہیں وہ رہنے دے، پول ختم کر دیں. وہ نہیں ہو رہا، وہ آپشن نہیں ایکسرسائز ہو رہا. ہاں آپ نے ٹھیک ہے میں نے کر دیا کلاس. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.
جی بس میں نے یہ چھوٹی سی عرض کرنی تھی کہ اگر پول آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ چیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، ہر بندہ وہاں جواب دے سکتا ہے چیٹ میں۔ ہاں جزاک اللہ مرزا، ہم وہاں بھی دے سکتے ہیں جواب، بالکل آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی کاؤنٹنگ کرنے میں ٹائم لگے گا اور اس کو ہاں نہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ جواب دے دیں 5284۔ جی وعلیکم السلام۔ میں جو آپ نے آئی ڈی بولی ہے میں وہ تو نہیں ہوں، لیکن یہ میرے خیال میں سے ہے، سے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سے نہیں کہنا، سوری بالکل دیکھتے ہیں جواب آپ کا، ٹھیک ہے جی بالکل۔ حرف سا، تا، تو اور دال، ان کا مخرج ایک جگہ سے قریب ادا ہوتے ہیں، تو سا جو ہے نا وہ اس کا مخرج دوسرا ہے، تو وہ اس لیے وہ علیحدہ سے ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ درج ذیل حروف میں سے کون سے حروف حلقیہ کہلاتے ہیں؟ آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3 یا آپشن نمبر 4؟ چاروں میں سے بتائیں کہ کریکٹ حروف حلقیہ جو حلق میں سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں، وہ کون سا آپشن درست ہے؟ السلام علیکم، یہ آپشن 3 ہے میرا خیال ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم، یہ آپشن 3۔ آپشن جی 3 بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سارے نا مائک کھولے پلیز، ایک صرف کھولے، میں نے صرف مشکل کی وجہ سے میں نے بلاک نہیں کیے، نہیں تو میں نے شروع میں بلاک کرنے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دیکھیں 2 ہا، گول ہا اور ہا، یہ عین، غین اور حمزہ، یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقیہ کہلاتے ہیں، تو بالکل درست یہ آپشن نمبر 3 تھا۔ اب اگلا کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ درج ذیل حروف سکون کی حالت میں ہوں، یہ 5 حروف، تو قواعد کے لحاظ سے کس صفت کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کیا یہ حروف ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں؟ یہ حروف ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں؟ یہ حروف ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں؟ یا یہ حروف ہمیشہ ہلکی جبش کے ساتھ ادا ہوتے ہیں؟ یہ 5 حروف دیے گئے ہیں، آپ بتائیں کون سا آپشن درست ہے؟ جی السلام علیکم، یہ آپشن میرا خیال ہے 4 ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بالکل درست ہے، یہ حروف قلقلہ ہے، کاف، دال، جیم، بیدار با، دال۔ کتب جد اگر آپ یاد رکھیں، یہ جان ہم نے ترتیب سے اس لیے نہیں لکھا تھا کہ آپ تھوڑا غور کریں، تو یہ 5 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ قلقلہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں جب بھی سکون کی علامت کے ساتھ آئیں۔ ٹھیک، جو کوشچن نمبر 5 یہ آپ کے سامنے ہے کہ نون کتنی سے پہلے والے لفظ کا آخری متحرک حرف قاعدے کے لحاظ سے کس حرکت کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ 2 الفاظ کے درمیان میں ہمیشہ نون کتنی آتا ہے، اور یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ نون کتنی ہمیشہ کسرہ کی علامت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی نون کتنی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس سے نون کتنی سے پہلے والا لفظ ہے اس پہ آخر پر کون سی علامت حرکت ہوتی ہے؟ علامت کیا، فتح کی، کسرہ کی حرکت، دمہ کی، یا تنوین؟ کسرہ کی علامت، جی کسرہ کی علامت۔ نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے۔ فتح کی علامت۔ جی السلام علیکم، یہ میرا خیال ہے کہ تنوین کی علامت ہوگی۔ ہاں جی بالکل، نون کتنی سے پہلے والے لفظ کے آخر پر تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کا مطلب ہے کہ وہ آخری حرف جو ہے ایک دفعہ حرکت کے ساتھ ہے، ایک دفعہ سکون کی علامت کے ساتھ ہے، اور وہ 2 سکون کے ساکن حروف کبھی بھی ملا کر نہیں ادا کیے جا سکتے، اس لیے پھر اس مشکل کو دور کرنے کے لیے نون کتنی بیچ میں لکھا جاتا ہے، تو وہ نون کتنی کو کسرہ کے ساتھ ادا کر کے اگلے لفظ کے پہلے ساکن حرف کے ساتھ ہم ملا کر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تنوین جس نے جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ نمبر 6، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء، اظہار، اقلاب یا ادغام؟ اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں۔ السلام علیکم، اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں، اقلاب۔ ہاں جی جی، جنہوں نے اقلاب کہا ہے یہ بالکل درست جواب ہے۔ بالکل، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با لیٹر آئے تو نون کی آواز تبدیل، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہوتی ہے، ٹھیک، اقلاب کہتے ہیں اس کو۔
اگلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف را آ جائے تو تجوید کے قواعد کی روح سے را کو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کرتے ہیں یا اس کو ہلکی جنبش کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا کامل ادغام کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا کرتے ہیں؟ بھاری آواز میں ادا کرتے ہیں، مرہ درہ۔ نہیں، درست جواب نہیں ہے۔ درست جواب اس کا یہ ہے، دیکھیے تشدید میں نے جان کے اوپر اس لیے لکھا تھا کہ جب بھی تشدید ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وصل ہونا، ملا کر ادا کرنا ہے، ادغام ہونا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام، کامل ادغام یہاں پہ ہونا ہے، نون کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے اور پچھلا متحرک حرف را کے ساتھ مکمل طور پر ادغام کر کے آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 تھا کہ کامل ادغام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر حروف لین واو لین اور یا لین، میں یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی آیت کے آخر پر آئے تو وقف کے دوران اس کو کتنا لمبا ادا کرتے ہیں؟ 2 سیکنڈ تک لمبا، 4 سیکنڈ تک لمبا، 6 سیکنڈ تک لمبا، یا تینوں اوپر والی صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم، اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا ادا کرتے ہیں۔ اچھا، 4 تک نہیں کر سکتے؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 4 تک نہیں کر سکتے؟ ہاں جی، اچھا نہیں، درست جواب یہ ہے کہ منیمم تو 2 سیکنڈ حروف لین کو آپ نے ادا کرنا ہے، لیکن جب یہ آخر پر ہوں اور وہاں پر آپ وقف کر رہے ہوں تو پھر آپ اس کو 2 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ قرآن کریم میں سجدہ کے کتنے مقامات ہیں؟ کتنے مقام 14 پر؟ مقامات۔ 14 مقامات۔ جی السلام علیکم، جی جی 15 ہیں، ہم، 15 مقامات۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ 15 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں پر جب تلاوت کرنے والا یا سننے والا اس کو سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے، اور باقی جتنے بھی سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل تھے وہ ہم نے اپنی کلاس میں ان کو کور کیا تھا۔ اب سوال نمبر 10 یہ ہے کہ تجوید کے قواعد کی روح سے ان الفاظ میں وفعل الخیر وقف کرتے ہیں، اگر را پر آپ وقف کر رہے ہیں تو را جو ہے یہ مخفم ادا ہوگا یا ترقیق، ہلکی آواز میں یا بھاری آواز میں ادا ہوگا؟ یہ جو الفاظ لکھے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے را پر، تو را تفخیم ادا ہوگا یا ترقیق؟ ترقیق ہوگا۔ بالکل درست جواب آپ کا، کیونکہ یا را سے پہلے یا ساکنہ ہے، تو جب بھی یہ صورت آئے تو را پھر ترقیق ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تجوید کے قواعد کی روح سے نساءً وقف کرتے وقت آخری حرف جو حمزہ ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ہم حمزہ سکون کی جی مجھے آپشن تو بتا لینے دیں۔ حمزہ سکون کی علامت کے ساتھ ادا ہوگا یا حمزہ فتح اشبیہ کے ساتھ ادا ہوگا، حمزہ فتح کی علامت کے ساتھ ادا ہوگا، یا حمزہ ساکن ہا میں تبدیل ہو جائے گا؟ تو آپ نے کہا فتح اشبیہ میں، تو یہ جواب درست ہے۔ جو تنوین کی فتح کی جو تنوین ہے وہ ہمیشہ یا فتح اشبیہ یا علم مدہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وقف کرتے وقت، ٹھیک ہے؟ اب سوال ہے کہ اگر حمزۃ الوصل کے بعد آنے والے پہلے متحرک حرف پر جو کہ لام نہیں ہے فتح کی علامت ہو تو حمزۃ الوصل پر کون سی علامت آئے گی؟ الف پر کون سی علامت آئے گی اگر پہلے متحرک حرف پر فتح کی علامت ہو اور حمزۃ الوصل کے بعد پہلا حرف لام نہیں ہے؟ تو حمزۃ فتح آئے گی یا کسرہ آئے گی یا دمہ آئے گی یا فتح اشبیہ آئے گی؟ یہ کسرہ آئے گی۔ ہم، بالکل آپ کا جواب درست ہے، کیونکہ جب بھی دیکھیں کہ اگر حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام آ گیا تو آپ نے ہمیشہ فتح لگانی ہے، اگر فتح یا دمہ پہلے متحرک حرف پر آئی ہے تو پھر آپ نے کسرہ، ہو اگر دمہ پہلے متحرک حرف پر آیا ہے تو آپ نے حمزۃ الوصل پر دمہ کی علامت لگانی ہے۔ اب یہ سوال نمبر 13 ہے کہ اگر مکسور با کے ساتھ الف پر کسرہ کی علامت ہو تو با کو کتنا لمبا ادا کریں گے؟
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड? जी 2 सेकंड 2 सेकंड बनता है इसका। 2 सेकंड, कोई 2 और? 4 सेकंड? जी मेरा ख्याल है कि 1 सेकंड। जिनका ये ख्याल है कि 1 सेकंड, क्योंकि देखें बुनियादी हरकत हमने सीखी थी कि उनको आप 1 सेकंड से लंबा नहीं कर सकते। अलिफ जो है वो अलिफ मद्दा उस सूरत में होगा जब उस पर कोई हरकत ना हो और वो उससे पहले वाले हरक पर फतह की लामत हो। तो बा अगर मकसूर है तो अलिफ मद्दा नहीं हो सकता, और वो हमजा तो हमजा अलिफ है, वो भी कसरा के साथ और बा भी कसरा के साथ। तो इसलिए आप 1 सेकंड वाले जिन्होंने कहा है वो ठीक है। अच्छा, अब लाम को किन सूरत में भारी आवाज में अदा करते हैं? लाम हरफ जो है किन सूरतों में भारी आवाज में अदा होता है? या लाम पर फतह हो, या लाम से कबल हरफ पर फतह की लामत हो, या लफज अल्लाह में लाम शद्दत से कबल वाले हरफ मुतहरक हरफ पर फतह दम्मा की लामत हो, या ऊपर वाली किसी भी सूरत में लाम हमेशा ही भारी आवाज में अदा होता है? नंबर 3 तीसरा नंबर नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। लाम हमेशा याद रखें हल्की आवाज में अदा होता है, सवाए लामुल जलाला में। जब अल्लाह के लफ्ज में आए और उससे अल्लाह के लफ्ज से पिछले मुतहरक हरफ पर या फतह की लामत हो या दम्मा की लामत हो, तब ये भारी आवाज में लाम अदा होता है। बाकी हर सूरत में लाम को हल्की आवाज में अदा करते हैं। और अब आखिरी सवाल ये है कि कुरान करीम में बाज़ मुकामात पर 3 नुक्ते थोड़े थोड़े फासले पर लिखे होते हैं। इलामतुल वक्फ के मुताबिक इन पर किस तरह वक्फ करना चाहिए? दोनों मकामात पर रुकना चाहिए, या दोनों मकामात पर नहीं रुकना चाहिए, या किसी एक मुकाम पर रुकना चाहिए, या सांस तोड़े बगैर रुकना चाहिए? किसी एक मुकाम पर ऑप्शन नंबर 3 है, किसी एक मुकाम पर रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि तीन नुकात थोड़े फासले पर आए, बीच में एक हो तो आपने किसी एक पर वक्फ करना, चाहे पहले वाले पे कर लें या दूसरे वाले पे। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दोनों पे वक्फ करें या दोनों को ही आप वसल के साथ पढ़ लें। तो ये तो अब आप जिसने भी हिस्सा लिया है जवाबात दिए हैं, बाकी सब ने सुन लिए हैं। हमारी इस तरह दोहराई भी हो गई है, आपको बाद में देखें और इन सवालात को अगर आपने जवाबात जो भी आपके दिमाग में थे आपने देखें कि आपने दुरुस्त दिए हैं या गलत दिए हैं, तो हर कोई अपना खुद ही जायजा ले सकता है कि उन्होंने इसको किस हद तक दुरुस्त किया है। साहब हम चलते हैं आज के इख्तितामी सेशन की तरफ। मोहतरम हाफिज फजल रबी साहब ने आज आना था लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो उन्होंने मोहतरम हाफिज अनीकुर रहमान साहब जो मुरब्बी सिलसिला है और इत्तका इंटरनेशनल जो तालीमुल कुरान की अकेडमी में है उसमें भी उस्ताद हैं, तो वो आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के सेशन का सदारत करें। हाफिज साहब प्लीज। जज़ाकुमुल्लाह आसिम रज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू। अच्छा, ये पूरा आपका दोबारा शुरू करना है? अच्छा ठीक है, ये ठीक है। मेरे ज़हन में था कि आप लोगों ने शायद कर लिया, तो ठीक है चलो। नहीं वो आपके सामने तलावत दोबारा ठीक जाज़बा, है, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, ये तलावत जाज़बा अहमद साहिबा प्लीज आप अनम्यूट करें तलावत। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. ترجمہ تلاوت قرآن کریم ہادی احمد صاحب. یہ پڑھ رہے ہیں حدیث ہے. ہادی کا مائک نہ باندھو، کھول دیں اگر باندھا ہے تو. نہیں کھلا ہوا ہے. ٹھیک. چلے آپ پڑھتے ہیں رفیع صاحب. محیط صاحب آپ پڑھ دیں پلیز. محیط صاحب کو پڑھنے دیں. ٹھیک. سورہ البقرہ کی ان آیات کا ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں. جزاکم اللہ خیر. نظم خاقان محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا. اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا، استاد جی پڑھاؤ جلدی مجھے سکھارا. پہلے تو ناظرے سے آنکھیں کروں کا روشن، پھر ترجمہ سکھانا، جب پڑھ چکوں میں سارا، مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن، بے ترجمے کے ہرگز اپنا نہیں گزارا. یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن، ہر دکھ کی یہ دوا ہو، ہر درد کا ہو چارہ، دل میں ہو میرے ایمان، سینے میں نور فرقان، بن جاؤں پھر تو سچ مچ میں آسماں کا تارا. قرآن سب سے اچھا. جزاکم اللہ. چلیں جزاکم اللہ. یہ مختصر رپورٹ قرآن کلاس 2023 امان اللہ خان صاحب.
نائب جزاکم اللہ سیکرٹری تعلیم القرآن. جی جزاکم اللہ. جزاکم اللہ مربی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم القرآن وقف عارضی ڈپارٹمنٹ یو کے جو ہے کہ وہ اباب جماعت کی تعلیم القرآن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوران سال مختلف قرآن کلاس کا انعقاد کرتا ہے، جس میں G1 سے لے کے G8 تک مختلف کلاسیں منعقد کی جاتی ہیں، جو کہ بچوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی ہوتی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی. لیکن G5 قرآن کلاس ایک بڑی یونیک اس لحاظ سے ہے کہ اس میں تمام فیملی ممبران کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ اس قرآن میں شامل ہوں، انصار بھی شامل ہوں، خدام بھی شامل ہوں، لجنات بھی شامل ہوں، اطفال بھی شامل ہوں اور ناصرات بھی شامل ہوں. تو ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے برکت کے ساتھ طور پر قرآن کریم نہ صرف سیکھیں بلکہ ایک دوسرے کو سکھائیں. تو یہ ایک اسپیشل فیملی قرآن کلاس ہے جو ہر سال منعقد ہوتی ہے. تو اس سال کی جو یہ کلاس تھی وہ ہماری 15 مئی سے شروع ہوئی تھی اور آج 24 جولائی 2023 کو اس کی آخری کلاس ہے اور کل 20 کلاسز کا انعقاد کیا گیا. تو ہفتہ میں 2 دن یہ کلاس منعقد ہوتی تھی، شام 7 سے 8 بجے، پہلی پیر والے دن اور دوسری ویک میں جمعرات والے دن. تو آج خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سال کی جو اختتام ہو رہا ہے، یہ اس سلسلہ کی 20ویں کلاس تھی. تو ہمارا G5 قرآن فیملی قرآن کلاس کی جو ٹیم ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ کلاس جو منعقد کی جاتی ہیں، حافظ فضل ربی صاحب جو کہ ہمارے نیشنل سیکرٹری تعلیم القرآن یو کے ہیں، ان کی زیر نگرانی تمام کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کلاس کی ذمہ داری میرے سپرد کی تھی. تو میرے ساتھ 2 ٹیچر جو شامل ہوتے رہے بڑی محنت کے ساتھ، معید حامد صاحب نائب سیکرٹری تعلیم القرآن ہیں اور رفیع احمد شاہ نواز صاحب، اور دونوں میرے ساتھ مل کے اس کلاس میں تعلیم القرآن کو ہم جو بھی ہم نے سیکھا اس کو ہم آگے سکھانے کی کوشش کرتے رہے. اور اسی طرح پھر ہماری ٹیم میں شامل ہیں دبیر احمد بھٹی صاحب، جو کہ ان تمام کلاسز کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ان ریکارڈنگز کو ہم یوٹیوب ہمارا جو تعلیم القرآن کا چل رہا ہے اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو آئی ٹی انچارج ہمارے دبیر احمد بھٹی صاحب ہیں. تو اس سال کی جو قرآن کلاس تھی اس میں ٹوٹل جب ہم نے اپلیکیشنز لیں تو 134 درخواستیں جو ہے نا ہمیں مختلف جماعتوں سے موصول ہوئی تھیں، اور 134 درخواستیں جو ہے نا 84 مختلف جماعتوں، یو کے کی جماعتیں اور کچھ یو کے سے ایون باہر کی جماعتوں سے بھی ہمیں درخواستیں موصول ہوئی تھی. اور 6 ایسے افراد تھے جو نہ افراد فیملیز، کیونکہ یہ فیملی قرآن کلاس تھی. ایک جو لاگ ان کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ہے، وہ اس فیملی میں بعض دفعہ 2 3 4 5 لوگ بھی بیٹھ کے وہ قرآن کریم میں کلاس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سال ہماری 6 درخواستیں ہمیں یو کے سے باہر بھی آئی تھی. تو حافظ صاحب کی بڑی ہمارے اوپر ہے کہ انہوں نے اجازت دی کہ ہم ان کو بھی شامل کر سکیں، تو وہ بھی اس کلاس سے مستفید ہوتے رہے. اسی طرح اس G5 جو ہم نے ہمارے پاس درخواستیں آئی تھیں 134، ان میں سے 45 اطفال خدام اور ناصرات اطفال خدام اور انصار تھے، اور 89 لجنات اور ناصرات کی طرف سے درخواستیں ہمیں موصول ہوئی تھیں. تو کل کلاسز میں نے جیسے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ 20 کلاسز کا یہ کورس تھا، اور آج یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی اختتامی کلاس ہے. اور کل جو ہماری زیادہ سے زیادہ کلاس میں حاضری رہی وہ 48 تھی، اور کم سے کم جو حاضری 33 لاگ انس تھیں، جس میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک فیملی میں 1 سے زیادہ افراد اس کلاس میں شامل ہوتے رہے، اور اس قرآن کریم کی تجوید القرآن کی جو بیسک جو تجوید کے قواعد ہیں وہ ہم اس کلاس میں سکھانے کی کوشش کی. تو اس مربی صاحب اس تمام جو 20 کلاسز ہیں ان کی ریکارڈنگ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے، پھر وہ ایڈٹ کر کے تو دبیر احمد بھٹی صاحب، یہ ہمارا تعلیم القرآن یو کے کا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس پہ اب تک
तकरीबन 1500 के करीब मुख्तलिफ क्लासेस जो G1 से लेके G8 तक मुख्तलिफ सालों की क्लासेस हैं। 1500 के करीब क्लासेस जो है ना वो इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मौजूद है, जहाँ से वो लोग मुख्तलिफ क्लासेस पिछली देख के रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कुरान करीम के तलफ़ुज़ को बेहतर करने बनाने के लिए। इन क्लासेस को अपने फ्री वक्त में जाके देख सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला हमने ये कहा था कि जो क्लास में शामिलीन हैं, जो भी पूरी 100% क्लासों को अटेंड करेंगे, या अगर किसी वजह से उनकी कोई क्लास मिस हो जाए और वो उसकी रिकॉर्डिंग देख लें तो वो खुद सेल्फ सर्टिफाई कर देंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला उनको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस देंगे। ये खूबसूरत सर्टिफिकेट जो उन्हें सबको याद दिलाता रहेगा कि आप इस क्लास में शामिल हुए, और ना सिर्फ जो भी आपने इस क्लास से सीखा उसको आपने ना अपने तक नहीं रखना बल्कि उससे आगे भी लेके जाना है। एक भाई है, भाई ने सीखा तो वो अपनी बहन को सिखाए, बीवी ने सीखा तो वो अपने बच्चों को सिखाया, खावंद को सिखाया। तो इसलिए ये एक पूरी फैमिली जो हमने इसलिए रखी थी कि जो क्लास में शामिल हुआ है उसने जो सीखा है वो अपने घर में सबसे पहले उन दूसरे घर वालों को उन कवायद को सिखाए। तो आखिर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि शोबा तालीमुल कुरान जो है ये इसके ज़िम्मा स्कीम वक्फ़े आर्जी भी है। तो आज तक आपने जो 20 कुरान करीम की क्लासों में सीखा है, जो भी कुरान करीम, ये अब बाकी आपकी जमात का आपके ऊपर हक है कि आप ये इल्म जो है, जो इल्म की रोशनी आपने सीखी है, आप अपनी दूसरों को भी इसको सिखाएं। तो इसका बेहतरीन सबसे जो तरीका है वो ये है कि आप अपने आप को वक्फ़े आर्जी की स्कीम में शामिल करें, और 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए आपके हालात के मुताबिक अपने आप को वक्फ करें, और जो भी आपने सीखा है कुरान करीम को, आज़म की हदीस भी है कि तुम्हें बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को भी सिखाया। तो अगर आप इस जो भी हमने सीखा है तो इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आपके लिए है वो वक्फ़े आर्जी है। तो आप इसके लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाएं तालीमुल कुरान की, तो वक्फ़े आर्जी की आप फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो अब मुख्तसर तासरात हैं। अगर कोई जो भी आपने सीखा, कोई आपके पास एडवाइस है हमारे लिए कि क्लास को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, या आपने क्लास को कैसा पाया, क्या आपने कुछ सीखा, अगर कोई बयान करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट के लिए सिर्फ हम मौका देंगे। तो कोई हाथ खड़ा करें तो फिर इंशाल्लाह हम आपको ले लेते हैं, कोई भी अगर बयान करना चाहे। ये 5331। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जज़ाकल्लाह, आपने मौका दिया। मैंने सोचा हुआ था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करूंगी। अल्लाह मियाँ के फजल से आपने बहुत टेक्निकल तरीके से इसको किया है। नॉर्वे में एक टर्म है पेडागोग, इसका मतलब है कि जो बेहतरीन टीचर होता है ना, उसने वो वाला कोर्स किया होता है, और आपने वाकई इसका हक अदा किया है। सारी ही चीज़ें बहुत बेहतर थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उसमें आया जो सजदात वाला एक चैप्टर था, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों ने खोलकर बयान किया। और एक वो जो दुआएं दुआया जो आयतें होती हैं उसके बाद आमीन कहते हैं फॉर एग्जांपल, इसको जैसे आपने एक्सप्लेन किया ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी क्लास में शामिल होने का। जज़ाकुमुल्लाह। 5210। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं भी सबको बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और इस क्लास में मैंने ऐसी नई चीजें सीखी हैं जो पहले मुझे नहीं पता थी, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये क्लास मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर और नहीं है तो 5284 जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है? मैं आप ठीक। मैं क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्लासेस बहुत अच्छी थी। मैं 2 क्लासेस तो मिस कर दी थी, मेरी बस तबीयत नहीं ठीक थी, बट दूसरी सारी 18 क्लासेस बहुत अच्छी थी और फन थी। लाइक आप बहुत अच्छे वे में आप टीच करते थे। आपने अच्छा। लाइक
लाइक चले अपने घर में टीच देते ना। ठीक, इसीलिए इस क्लास का नाम हमने फैमिली कुरान क्लास रखा था कि एक फैमिली माहौल में छोटे बड़े बच्चे सारे मिलकर इन क्लासों को शामिल हो और कुरान करीम की तालीम जो सही तलफ़ुज़ है उसको सीखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटे आपका। अब हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है मैं शायद और ना ले सकूं, तो अब हम एक दुआ पढ़ते हैं जो कुरान करीम में हमने सीखा है इसकी बरकत के लिए। ये आखिर आखिर पे दुआ खत्मुल कुरान है, ये पढ़ के तो फिर हम मुरब्बी साहब की तरफ जाते हैं। जी जी रफ़ी साहब। जी, तो जज़ाकल्लाह साहब, मैं ये दुआ तर्जुमे के साथ पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि वन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मुझ पर कुरान अज़ीम की बरकत से रहम फरमा और इसे मेरे लिए इमाम, नूर, हदायत और रहमत बना। ऐ मेरे अल्लाह, जो कुछ मैं कुरान मजीद में से भूल चुका हूँ वो मुझे याद दिला दे, और जो मुझे नहीं आता वो मुझे सिखा दे, और दिन रात मुझे इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा, और ए रब्बुल आलमीन, इसे मेरे लिए मेरे फ़ायदे के लिए हुज्जत के तौर पर बना दे। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। जी मोहतरम मुरब्बी साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैरन साहब। टाइम अपने 8 बजे बंद करनी क्लास ये आज की? जी जी ठीक है साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ खुदा ताला के फजल व करम से जिस तरह की रिपोर्ट पेश की गई, तमाम जमात अहमदिया हो अमूमी तौर पर खुसूसन जो ये क्लासेस G5 की जारी हैं, या फिर इत्तका अकेडमी है जो कुरान करीम पढ़ाने का काम करती है, दरअसल सबका मकसद ये है कि किसी तरह तमाम जो अहमदी हैं वो कुरान करीम अच्छे तरीके से पढ़ना जानते हों, वो कुरान करीम को सिर्फ पढ़ना ही ना जानते हों बल्कि उसका तर्जमा भी जानते हों और उसके मारूफ से फ़ायदा हासिल करें। इस चीज़ के लिए हर एक जगह पर, हर एक शहर में, हर एक मुल्क में ये काविशें जारी हैं, और इसी तरह ये क्लास भी जो आज जिसका अख्ताम हो रहा है, ये भी एक भरपूर काविश की गई, और रिपोर्ट के मुताबिक नज़र भी आई और तासुरात से भी इस बात का मालूम होता है कि नहायत ही उम्दा अंदाज से कुरान करीम को पढ़ाया गया है। खुदा ताला का यकीनन ये फ़ज़ल है कि खुदा ताला ने आपको इस चीज़ की तौफीक दी, पढ़ाने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी, और आप दोनों को हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाई। एक पढ़ने वाला था, एक पढ़ाने वाला था, खुद भी सीख रहे थे, आगे भी सिखा रहे थे। इसी तरह जो आयत मैंने आपके सामने रखी है उसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और वो लोग जिनको हमने ये किताब यानी कुरान मजीद दी है वो उसकी इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह की तिलावत करने का हक है। यही वो लोग हैं जो उस पर हकीकी ईमान रखते हैं, और जो लोग उसका इनकार कर दें तो बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। यहाँ पर इस आयत में एक बहुत ही अहम नुक्ता अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, जहाँ अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि वो लोग
جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی جس طرح اس کا حق ہے اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کو ملزم قرار دیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہود نے تو جو کتاب ان کو دی گئی اسے پس پش ڈال دیا، لیکن اب یہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کریم دیا ہے اس پر پوری طرح عمل بھی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے والے ہیں، اس لیے اس کا ایک ہی حکم بجا لاتے ہیں۔ حضور نے اس کا ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ یتلونا حق تلاوتی ہی کے معنی ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یا جس غور و فکر سے اس کو پڑھنا چاہیے اسی غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات جو یہاں بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دراصل قرآن کریم پڑھنا کافی نہیں، بلکہ تلاوت جو اس کا حق ہے اس کے مطابق کرنی چاہیے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، وہ حق ہمیں صحابہ کرام کی مثالوں کے ساتھ ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کیا، اور اگر ہم بھی اس کو اس کے حق کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہی یقیناً ہم اس آیت کے مصداق ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن دیا اور وہ تلاوت اس کے حق کے مطابق کرتے ہیں۔ اب وہ حق کیا ہے؟ جس طرح کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے بیان فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے دین کو قائم کرتے ہیں اور قرآن کریم کے ہر ایک حکم کو بجا لاتے ہیں۔ شروع میں نظم ایک پڑھی گئی، اس میں بھی ایک شعر تھا، مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہو ممکن، بے ترجمے کے ہرگز اپنا نہیں گزارا۔ یہاں پر ناظر کی تعلیم دی گئی، آپ نے تلاوت سیکھی۔ اب ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اگر ہم حقیقی طور پر تلاوت کا حق، قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے لازم بھی ہے، تو ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے تمام احکامات کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر عمل کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات بڑے واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز و شب، دن ہو یا رات ہو، آپ نے اپنا ہر ایک لمحہ تلاوت قرآن کریم میں گزارا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے ساتھ عشق کیا ہے، اور عشق کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات سے عشق کیا کرتے تھے جس نے اس قرآن کو نازل کیا تھا، جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے اس اپنے خدا کو بھی پہچانا، اس سے گہرا تعلق کیا، اور اسی کی محبت میں اسے پڑھا کرتے تھے، اور جس طرح خدا تعالیٰ حکم فرماتا تھا اسی طرح آپ زندگی ڈھالتے چلے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اسی رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے خدا تعالیٰ سے محبت بھی کی، اور ہر ایک عمل پر، ہر ایک حکم پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر عمل کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کے متعلق یہاں تک فرمایا کہ صحابی کا نجوم، کہ میرے جو صحابی ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ تو ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ ستارے بنے کیسے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کی پہچان کی، قرآن کریم کے ہر حکم عمل کرنے کی کوشش کی، قرآن کریم کی حقیقی تلاوت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کیا۔ سب سے بنیادی بات جو تھی وہ دراصل خدا تعالیٰ کی پہچان تھی جو انہوں نے قرآن کریم کے ذریعے سے کی۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم جب قرآن کریم پڑھ چکے ہیں تو ہم بھی خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے قرآن کریم کے ذریعے اپنے آپ کو پیش کریں، خدا تعالیٰ کی ذات کو قرآن کریم کے ذریعے سمجھیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی پہچان قرآن کریم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اگر خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم حقیقی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اپنے اندر روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہر ایک قسم کی برکت قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ یتلونہ حق تلاوت ہی، کہ وہ تلاوت کو جس طرح اس کا حق ہے اس طرح ادا کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں۔ بس ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی نور قرآن کریم کے ذریعے سے آتا ہے۔ صرف لفظاً پڑھنا یقیناً برکتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن اصل مغز یہ ہے کہ جہاں ہم اسے عربی کو پڑھنا جاننا سیکھ رہے ہیں یا جس کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہم ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، دو رکوع کا ترجمہ ضرور پڑھیں، سمجھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی پہچان کر سکیں، ہم خدا تعالیٰ کو سمجھ سکیں، خدا تعالیٰ سے محبت کر سکیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یقیناً وہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ یا دیگر بزرگان کا تھا، یا حضرت مسیح السلام یا خلفاء کا ہے۔ تو یہ لہٰذا ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اگر ہم خدا تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، حقیقی روحانیت پانا چاہتے ہیں، وہ نور جس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بزرگان یا خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیا جاتا ہے، وہ نور بھی دراصل قرآن کریم سے آتا ہے، اور وہ تب آتا ہے جب قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کی تلاوت اس حق سے ادا کی جائے کہ وہ لفظ دل میں اترتے چلے جائیں، اور انسان سمجھ کے ہر ایک آیت پر غور کر کے قرآن کریم کو پڑھے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت مسیح السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لے۔ فرمایا یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے، اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے، فرمایا تو قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ تو نہایت ہی مختصر لیکن بہت ہی زبردست ایک اقتباس ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب و غریب سچا فلسفہ ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ یہی دراصل مقصد ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس فلسفے کو تلاش کریں، اس نظام کو تلاش کریں جس میں موجود ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو تفسیر سے فائدہ اٹھائیں، تفسیر کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیات میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود السلام ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، خلیفۃ مسیح اول ہیں، بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ روح کی بیماریوں کا علاج کا ایک ہی نسخہ ہے جس کا نام قرآن شریف ہے۔ حضرت خلیفۃ ثانی بیان فرماتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جماعت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ رہے جسے قرآن کریم نہ آتا ہو۔ پھر حضرت خلیفۃ ثالث کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے، فرمایا قرآن کریم ہماری زندگی، ہماری روح، ہماری جان، ہمارا سب کچھ ہے، اور ہر احمدی خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، اس کو قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع بیان فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور کرنا یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصرہ بیان فرماتے ہیں قرآن شریف سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، جن کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں۔ تو ان سب اقتباس کو اکٹھا کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک روحانی بیماری کا علاج بھی قرآن کریم ہے۔ ہم نے خود بھی پڑھنا ہے، لوگوں کو بھی سکھانا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، ہم نے اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بھی ڈالنی ہے۔ اس کو مہجور کی طرح چھوڑ نہیں دینا کہ ایک دن پڑھ لیا اور پھر پورا ہفتہ اس کو ہاتھ نہ لگایا، جبکہ مستقل بنیادوں پر اسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں خود پڑھیں اس طرح لوگوں کو بھی سکھائیں، اور اس اصل غرض کو سمجھیں کہ ہم نے دراصل اس کے ذریعے خدا تعالیٰ کو پانا ہے، خدا تعالیٰ کی محبت پانی ہے، جو صرف تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں اور ساتھ ہی ہم اس کے ترجمے پر غور کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح خاکسار
جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہے، پہلے بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ وقف عارضی کی تحریک میں شامل ہوں، کیونکہ یہاں پر وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ صرف اپنی حد تک قرآن کریم نہیں سیکھنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سیکھا، آگے بھی سکھایا، صحابہ نے خود بھی سیکھا، آگے بھی سکھایا، بزرگان نے خود بھی سیکھا، آگے بھی سکھایا۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ جو نور آپ کو خدا تعالیٰ دیتا ہے، جو علم تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ دنیا کو بھی سکھائیں، تاکہ تمام لوگ خدا تعالیٰ کی بہتر طریقے سے پہچان کر سکیں اور ان کے اندر بھی وہ نور ہو، وہ روحانیت ہو جو خدا تعالیٰ مومنین میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ مربی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور ایک بہت اچھا خطاب، آپ نے بہت اچھی نصائح بھی فرمائی۔ اب آپ اگر دعا کروا دیں جی پلیز۔ ٹھیک، دعا کر لیں۔ آمین۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔